کچھ نہیں، بس کسی سے بات کر رہی تھی۔ فریہ نے اسکرین بند کی اور اپنا فون میز پر رکھ دیا۔ صبرین نے چند لمحے فریہ کو دیکھا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے فریہ کے فون پر نظر ڈالی تھی اور دھندلا سا دیکھا تھا کہ پروفائل تصویر ایک مرد کی تھی۔ وہ پچھلے پیغامات کو صاف طور پر نہیں دیکھ سکی تھی، مگر آخری 2 جملے اس نے دیکھے تھے اور وہ اسے عجیب لگے۔ کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ ہاں، فریہ کی آنکھیں کھل گئی۔ میں تو ہر روز لیبارٹری میں ہوتی ہوں، کس سے ڈیٹ کروں گی؟ تم ڈیٹ نہیں کر رہی، لیکن تم ہمیشہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی ہو۔ صبرین نے تفصیل سے بتانا شروع کیا۔ جب ہم کینٹین میں دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے تب بھی تم مجھ سے چیٹنگ کر رہی تھی۔ جب میں وقفے کے وقت تمہارے لیبارٹری میں دیکھنے آئی تب بھی تم چیٹ کر رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن تم ایک لمحہ فون کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اگلے لمحے منہ بنا کر غصے سے دیکھ رہی تھی یا فکر مند لگ رہی تھی۔ یہ سب ویسا ہی لگ رہا ہے جیسے پہلی بار کسی سے محبت ہونے پر ہوتا ہے۔ فریہ حیران رہ گئی۔ واقعی ایسا ہی تو ہو رہا تھا۔ اگرچہ وہ اور ریان حالیہ دنوں میں روزانہ نہیں ملتے تھے، لیکن ہر دن بات ضرور ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی زندگی کی باتیں۔ کبھی ریان پہل کرتا اور کبھی وہ خود۔ وہ اس سے اپنی کافی یا کینٹین کا کھانا بھی شیئر کر لیتی، مگر اسے یہ سب عجیب نہیں لگا تھا۔ وہ حال ہی میں طلاق یافتہ ہوئی تھی۔ بچے کے علاوہ اس کی زندگی کافی خالی تھی۔ صبرین کا شوہر اور بچے تھے، ایلیزا اپنی فلموں میں مصروف تھی۔ ایسے میں ریان سے بات چیت اس کی تنہائی کو کم کر دیتی تھی۔ سبی، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ میں ڈیٹ کرنا چاہتی ہوں، لیکن تم جانتی ہو کہ میری پہلی ترجیح میری بیٹی اور کیریئر ہے، اور ویسے بھی میری محبت کی زندگی بار بار ناکام رہی ہے۔ اب وہ ہمت نہیں رہی۔ فریہ نے وضاحت دی۔ میں بس ریان سے بات کر رہی تھی۔ صبرین کے چہرے پر شک ظاہر ہوا۔ فریہ، کیا یہ ممکن ہے کہ ریان تجھ سے محبت کرتا ہو؟ فریہ لاجواب ہو گئی۔ تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ ہم بس بہن بھائی کی طرح ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہنا چاہتی تھی کہ ہم گرل بیسٹ فرینڈز کی طرح ہیں، لیکن سبی بہت تیز تھی، اس لیے احتیاط برتی۔ سچ؟ صبرین کو یقین نہ آیا۔ اگر وہ صرف بہن بھائی جیسے ہیں تو ریان اسے بیبی فریہ کیوں کہہ رہا تھا؟ مگر جب اس نے فریہ کے معصوم اور بے خبر تاثرات دیکھے تو وہ خود بھی الجھ گئی۔ سچ میں ریان کو دوست اور خاندان کی طرح سمجھتی ہوں، جیسے تم سب میرے لیے ہو، فریہ نے کہا۔ وہ واقعی اچھا انسان ہے۔ وہ مجھے کھانے کے اچھے مقامات پر لے جاتا ہے اور اسے مزیدار جگہوں کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اگلی بار جب ہم کھانے جائیں گے میں تمہیں بھی لے چلوں گی۔ ہم؟ صبرین کی بھویں اٹھ گئی۔ کیا تم دونوں اکثر باہر کھاتے ہو؟ کچھ بار، لیکن میں نے ہمیشہ بدل دیا۔ اگلی بار اسے کہنا پڑے گا، فریہ نے افسوس سے کہا۔ وہ مجھے مہنگی جگہوں پر لے جاتا ہے۔ صبرین نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کیا تم دفتر سے واپسی کے بعد صرف زاریہ کے پاس جانے کا سوچتی ہو یا کھانے کے لیے باہر جانے کا بھی وقت ہے؟ ہم زاریہ کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، صبرین چونکی۔ اگر تم اپنے بچے کو ساتھ لے کر جاتی ہو تو آرام سے کھانا کیسے کھا سکتی ہو؟ ہم کھا لیتے ہیں۔ زیادہ تر وقت ریان ہی زاریہ کا خیال رکھتا ہے۔ زاریہ ریان کے ساتھ بہت فرما بردار ہو جاتی ہے۔ صبرین خاموش ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ریان فریہ کو پسند کرتا ہے، لیکن لگتا تھا کہ فریہ ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں پائی۔ کیا واقعی ناظر بہتر دیکھ سکتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو خود اس میں شامل ہو؟ رات کو جب صبرین محل واپس آئی تو اس نے یہ بات فکر مندی سے شہزام کو بتائی۔ کہ تمہیں لگتا ہے کہ ریان فریہ کو پسند کرتا ہے؟ آخر وہ خونی رشتہ دار نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ ضرور اسے محبت کرتا ہے۔ شہزام نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس نے صبرین کو اپنی گود میں بٹھایا۔ چاہے وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے، وہ ابھی اظہار نہیں کر سکتا۔ صبرین نے اپنے خوبصورت شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ فریہ وزیر اعظم کی منہ بولی بیٹی ہے؟ صرف یہی نہیں، فریہ زارون کی سابقہ بیوی بھی ہے۔ اگر یہ رشتہ سامنے آ جائے تو کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا، لیکن تم جانتی ہو کہ سب سے زیادہ کون اسے قبول نہیں کرے گا؟ شہزام کی نظریں اس پر گڑی تھیں۔ صبرین کے ذہن میں خیال آیا، کیا وہ فریہ خود ہے؟ ہاں، اگر فریہ کو پتہ چلے کہ ریان اسے پسند کرتا ہے تو وہ فوراً گھبرا جائے گی اور سرکاری رہائش کا چھوڑ دے گی۔ شہزام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم نے کبھی ابلتے ہوئے مینڈک کے تجربے کے بارے میں سنا ہے؟ اس وقت فریہ اس دیگچی میں موجود ہے، بس اسے ابھی احساس نہیں ہوا۔ صبرین دنگ رہ گئی کہ واقعی اس کی دوست اتنی نازک صورتحال میں تھی۔ شہزام نے تجزیہ کیا۔ اسے شوہر نے دھوکہ دیا اور وہ طلاق لے چکی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور تعلق بھی ناکام ہوا۔ اس دوران اس کی بہترین سہیلیاں یا تو مصروف تھیں یا کسی کے ساتھ رشتے میں۔ فریہ نے کبھی کچھ کہا تو نہیں، لیکن یہ وقت اس کے لیے بہت تنہائی کا رہا ہوگا۔ اسے اپنی کشش پر بھی شک ہوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس نے نئے تعلق کے بارے میں سوچا ہو، لیکن اس کے ذمہ بچہ بھی ہے اور محبت پر اسے اب یقین نہیں رہا۔ ایسے میں خوبرو، نرم دل، خیال رکھنے والا اور مزاحیہ آدمی اس کی زندگی میں آتا ہے، جو ہمیشہ اسے خوش رکھتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے۔ وہ رشتے میں نہیں ہے، بس زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، اکثر کھانے پر بھی ساتھ جاتے ہیں۔ اب آج سوچو آخر میں کیا ہوگا؟ صبرین کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر خوش لہجے میں بولی،
वो उस पर انحصار کرنے لگے گی۔ بالکل، شہزام نے سر ہلایا۔ ریان اپنی طرح سے فریہ کی زندگی کی خالی جگہوں کو بھر رہا ہے، اس کے ساتھ کھانے جانا، اس کے بچے کا خیال رکھنا۔ فریہ کو شاید اب تک احساس نہیں ہوا، لیکن اگر ایک دن ریان نے اچانک اس سے بات کرنا چھوڑ دی تو وہ ضرور بے چینی محسوس کرے گی۔ ہو سکتا ہے وہ خود پہل کر کے اسے رابطہ کرے۔ اوہ خدایا! صبرین سے برداشت نہ ہوا اور اس کے منہ سے گالی نکل گئی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ریان اتنا چلاک ہے۔ وہ یقیناً چلاک ہے، لیکن اسے ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اچانک فریہ سے کہتے کہ اسے پسند کرتا ہے تو تمہاری دوست فوراً گھبرا جائے گی۔ شہزام نے مسکراتے ہوئے کہا، بس سب کچھ قدرتی بہاؤ کے ساتھ چلنے دو۔ کم از کم ریان ایک ذمہ دار آدمی ہے، میں نے اسے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ ایسا آدمی جب محبت کرتا ہے تو بہت توجہ دیتا ہے۔ کیا مجھے فریہ کو یہ بات بتا دینا چاہیے؟ صبرین پریشان ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی کہ فریہ دوبارہ شاہ خاندان میں شادی کرے، اور ویسے بھی ریان کی حیثیت تو ڈوڈنی سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ شاہ خاندان کبھی بھی اسے فریہ سے شادی کرنے نہیں دے گا، ان کے درمیان کوئی مستقبل نہیں۔ شہزام نے اس کا سر تھپتھپایا۔ ریان فریہ کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، پھر بھی وہ نہیں سمجھ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریان نے کوئی خاص حکمت عملی اپنائی ہے۔ تم اسے کچھ بھی بتاؤ، ہو سکتا ہے وہ یقین ہی نہ کرے۔ صبرین نے فریہ کے تاثرات یاد کیے۔ واقعی وہ یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ بس بہاؤ کے ساتھ چلو، زیادہ مت سوچو۔ ریان وزیر اعظم شاہ سے بھی زیادہ ذہین ہے، وہ کوئی بھی قدم بغیر اعتماد کے نہیں اٹھاتا۔ اگر وہ واقعی فریہ کے ساتھ تعلق کا ارادہ رکھتا ہے تو اس نے تمام ممکنہ رکاوٹوں پر پہلے ہی غور کیا ہوگا۔ چونکہ اس نے قدم بڑھایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے یقین ہے کہ وہ سب کچھ سنبھال سکتا ہے، اور وہ واقعی قابل آدمی ہے۔ دیکھو، اس عرصے میں شاہ کارپوریشن کی قیادت بدل گئی اور شاہزادہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے جیسمین نے سب کچھ کیا، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ شاید پردے کے پیچھے سب کچھ ریان چلا رہا ہو؟ صبرین یہ سن کر چونک گئی۔ کہ واقعی یہ صرف ایک اندازہ ہے، شہزام نے گہری آواز میں کہا۔ جیسمین کو تو کبھی بھی شاہ کارپوریشن کی قیادت کا شوق نہیں تھا، پھر اچانک اس نے سب کچھ کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسمین اور ریان نے خفیہ طور پر پہلے ہی اتحاد بنا لیا تھا، اور تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ صبرین سیاست میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی تھی، جو وہ سنتی گئی اتنا ہی الجھتی گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شہزام کی نگاہ میں سنجیدگی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب شاہ خاندان کی باغ دور پس پردہ ریان کے ہاتھ میں ہے۔ کیا؟ صبرین کو یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم بننا اور اس کی کرسی پر قائم رہنا بہت پیسہ مانگتا ہے۔ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ احسان اور ہارون دونوں بھائی، ایک سیاست میں اور دوسرا بزنس میں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری تھے، لیکن اب ہارون کی جگہ جیسمین نے لے لی ہے۔ اگر ایک دن جیسمین نے ہارون کی نافرمانی کی تو احسان دوبارہ منتخب کیسے ہوگا؟ یہ اپنا موجودہ عہدہ کیسے بچا پائے گا؟ شہزام ہنس پڑا۔ اس نے الجھن میں پڑی صبرین کو یاد دلایا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسمین یقیناً ریحان کی قریبی ساتھی ہے۔ وہ ہارون کی نہیں بلکہ ریحان کی بات سنتی ہے۔ صبرین فوراً سمجھ گئی، اور وہ بھی حیران رہ گئی کہ تمہیں لگتا ہے کہ وزیر اعظم احسان کو اس بات کا علم ہے؟ شہزام نے سر ہلایا۔ یقیناً نہیں۔ سب سے پہلے تو احسان کی نظر میں ریحان ابھی بھی بہت چھوٹا ہے، دوسرا ریحان اس کا بیٹا ہے۔ ایک باپ کبھی نہیں سمجھے گا کہ اس کا بیٹا اسے دھوکہ دے گا۔ ریحان احسان کو دھوکہ نہیں دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے والد کے فیصلوں کو مانے گا۔ اگر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو احسان ریحان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ صبرین نے آہستہ سے کہا، جب میں نے ریحان کو پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے کافی شریف اور معصوم لگا تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، اس کی معصوم اور بے ضرر شکل ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، چاہے وہ اس کے بڑے ہوں یا دوست، سب یہی سوچتے ہیں کہ وہ عاجز اور شائستہ ہے۔ ان برسوں میں اس نے خاموشی سے اپنی طاقت جمع کی ہے۔ اس نے ابھی تک اپنے اصل ارادے ظاہر نہیں کیے، کیونکہ وہ ابھی تک وہ چیز سامنے نہیں آئی جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا ہو۔ لیکن فریہ کے معاملے میں نے اس کے اندر کی خواہش کو باہر نکالا، اگرچہ صرف تھوڑا سا، لیکن کسی کو اس کا احساس نہیں ہوا سوائے تنویر اور میرے۔ صبرین اچانک بولی، کیا تنویر نے اوشر کارپوریشن کی مدد اس لیے نہیں کی جو حالیہ سکینڈلز میں پھنسی ہوئی ہے؟ کیا وہ بھی سمجھ گیا تھا؟ شہزام نے اس بات میں سر ہلایا۔ تنویر ضرور ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ میرا ہم اور وہ ریحان سے دشمنی نہیں مول لینا چاہتے۔ کون جانتا ہے اگر وہ ضرور کی مدد کرے تو ریحان اس پر کیسے وار کرے گا؟ ریحان کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنے پتے ظاہر نہیں کیے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے پاس کیا چال ہے۔ کافی دیر تک حیرت میں ڈوبی رہنے کے بعد صبرین نے تلخ لہجے میں ہنستے ہوئے کہا، ریحان اتنا طاقتور ہے تو فریہ کو مکمل طور پر نگل بھی سکتا ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو فریہ کو اچھی طرح حفاظت کر سکتا ہے۔ شہزام کے ہونٹ ہلے۔ فریہ کے لیے اچھا ہے کہ اس کے ساتھ اب کوئی ہے۔ اگر وہ یہ سن لے کہ زرون اور میرا شادی کرنے والے ہیں تو شاید وہ بہت دکھ محسوس کرے۔ کیا؟
सबरीन गुस्से से फट पड़ी। ज़रून को ये हिम्मत कैसे हुई कि वो मीरा से शादी की तकरीब रखे? जब फरिया ने उसके बच्चे को जन्म दिया तब तो शादी का नाम तक न लिया। नए साल के बाद शादी की तकरीब रखी गई है। ज़रून ने मुझे दावत नहीं दी, लेकिन मेरा एक दोस्त होटल चलाता है। उसने बताया कि ज़रून ने हाल बुक किया है और शादी का प्लानर भी रखा है। शहजाम ने यहाँ पड़ी। उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसका पुराना दोस्त इस हद तक गिर जाएगा। फरिया को जल्द या बद देर ये बात पता चल ही जाएगी। लानती औरत, हरामी मर्द। सबरीन मुसलसल गालियां देती रही, लेकिन उसने फैसला किया कि वो ये बात फरिया को भी नहीं बताएगी ताकि उसका मूड मजीद ख़राब ना हो। लेकिन अगले दिन कंपनी के लिफ्ट में उसे अपनी बेहतरीन दोस्त फरिया मिल गई। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ, ज़्यादा अफसुर्दा मत होना। असल में ये बात तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हें आखिरकार पता चल ही जाएगा। फरिया के चेहरे पर खुशी की झलक खत्म हो गई। उसने मायूसी से पूछा कि तुम ये कहने वाली हो कि तुम और शहजाम शादी की तकरीब रख रहे हो और तुम मुझे अकेला छोड़ने वाली हो? सबरीन के होंठों का किनारा थोड़ा सा फड़का। वह हंस भी न सकी। नहीं, बात ज़रून की है। वो और मीरा शादी करने वाले हैं। लिफ्ट में कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर फरिया ने एक लंबा ओह कहा। उसकी पलकें झुकी हुई थीं, जिनके नीचे साए बन गए थे। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो जी बढ़कर गालियाँ दे लो। सबरीन ने कहा, रहने दो, अब कुछ कहने को बच्चा ही क्या है। ज़रून और मेरी तो तलाक हो चुकी है। मेरे दिल में अब उसके लिए कोई जज्बात बाकी नहीं रहे। फरिया ने मायूसी से कहा, बस जितना ज़्यादा सोचती हूँ उतना ही ज़्यादा खुद का बेवकूफ़ महसूस करती हूँ। मीरा यकीनन ये शादी दिखावे के लिए कर रही है ताकि तुम्हें नीचा दिखा सके। सबरीन ने तंज़िया अंदाज में कहा। और ज़रून अब उसकी हर बात मानता है, लेकिन उन्हें ये नहीं जानता कि ये सब कुछ सिर्फ कैमरा के मुअज़्ज़िज़ लोगों और आवाम को उन दोनों से मज़ीद नफरत दिलाएगा। जो भी हो, फरिया ने तल्ख मुस्कुराहट दी। उसे यकीन नहीं था कि दूसरे लोग ज़रून और मीरा से नफरत करेंगे या नहीं, लेकिन उसे खुद पर उनसे घिन आती थी। लिफ्ट के दरवाजे सदर के दफ्तर के फ्लोर पर खुल गए। सबरीन ने फरिया का हाथ पकड़ा और बाहर निकलते हुए कहा, चलो आज मैंने एक नया असिस्टेंट रखा है, तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। दफ्तर का दरवाज़ा खुला। जब फरिया ने अंदर हांस को स्याह सूट में देखा तो वह हैरान रह गई। क्या ये ज़रून का असिस्टेंट नहीं था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो मिस शेख, हांस ने सर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा। मैं बड़ी मेहनत से इसे नौकरी के लिए राज़ी किया है, सबरीन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने हाल ही में ओशर कॉरपोरेशन से इस्तीफा दिया है और नई नौकरी तलाश कर रहा था। चूँकि हम ओशर कॉरपोरेशन को ख़रीदने का इरादा रखते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि दुश्मन को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। कुछ बार खलूसे दिल से पेशकश की तो आखिरकार मान गया। मिस जोन्स, ऐसा न कहें, हांस ने फ़ौरन कहा। आपकी कंपनी में मुझसे ज़्यादा काबिल लोग मौजूद हैं। मैं तुम्हारी सलाहियतों से वाकिफ़ हूँ। ओशर कॉरपोरेशन के क़याम से लेकर तुमने हमेशा ज़रून के साथ काम किया है और भरपूर कॉरपोरेशन में मुतबादिल तवानाई कंपनी के क़याम में भी उसके साथ थे। अगर तुमने दिलजमी से काम किया तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें जनरल मैनेजर का ओहदा मिलेगा। सबरीन ने गहरी निगाहों से हांस की तरफ देखा। हांस ने जोश से सर हिलाया और शर्मा गया। प्रेसिडेंट यज़दानी, आप मुझ पर भरोसा रखें। अब से आप सब कुछ मुझ पर छोड़ सकती हैं। मुझे ऑपरेशंस और प्लानिंग का खासा तजर्बा है और मैं पब्लिक रिलेशंस के शबे में भी बहुत से लोगों को जानता हूँ। असिस्टेंट फ्लेमिंग, अब हम तुम पर इंतज़ार करेंगे। हमें तुम जैसे काबिल अफराद की ज़रूरत है। सबरीन की हौसला अफजाई से हांस को नया जज्बा मिला। फरिया एक तरफ से सब कुछ हैरत से देख रही थी। जब हांस उसके सामने आया तो उसने शर्मिंदगी से कहा, मिस शेख, मैं वाकई आपसे माजरत ख्वाह हूँ। आप और सरशाह के मामले में मैंने इस वक्त भी उसे समझाने की कोशिश की थी जब वो मीरा की खिदमत कर रहा था, लेकिन वो तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं उसे सबसे बेहतर जानती हूँ, वो किसी की नहीं सुनता। असिस्टेंट फ्लेमिंग, खुश आमदीद, अब हम साथी हैं। फरिया ने हाथ से मुसाफा किया। जब वो चला गया तो फरिया ने हैरत से सबरीन की तरफ देखा। तुमने हांस को कब भर्ती किया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। और वो तो ज़रून का सबसे काबिल एतमाद सेक्रेटरी था। वो 6-7 साल से उसके साथ काम कर रहा है। तुम्हें डर नहीं लगा कि कहीं वो हमारी कंपनी के खिलाफ कोई साजिश ना कर दे? फिक्र ना करो, मैंने उससे तब रब्ता किया जब उसने खुद अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दिया। सबरीन ने फरिया को तसल्ली दी। वैसे भी ये शहजाम का हुक्म था। उसने कहा कि हांस काबिल है, इसलिए मुझे उससे नौकरी पे जारिया चाहिए। जब फरिया को पता चला कि यह शहजाम का हुक्म था तो उसने मज़ीद मुखालफत नहीं की। आखिरकार शहजाम एक कारबार माहिर था जिसे सबरीन और फरिया दोनों को सीखने की ज़रूरत थी। मैंने हांस के बारे में तहकीक की है। वो ज़रून के ज़वाल की वजह से कंपनी नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी बड़ी शोहरत की वजह से। हांस की गर्लफ्रेंड और फैमिली नहीं चाहती थी कि वो मज़ीद ज़रून के साथ काम करे, क्योंकि वो डरते थे कि ज़रून का असर उस पर भी पड़ेगा और वो भी बेवफाई में मुब्तला हो जाएगा। मैंने हांस से बात की है, वो भी ज़रून के माल को नापसंद करता है, लेकिन ज़रून किसी की सुनता ही नहीं। फरिया ने सर हिलाया।
لیکن ہانس جیسا قابل آدمی تو کہیں بھی آسانی سے نوکری حاصل کر سکتا ہے۔ وہ فری کاسبی جیسے چھوٹے سٹارٹ اپ میں کیوں آئے گا؟ ہماری کمپنی ابھی چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ چھوٹی نہیں رہے گی۔ صبرین نے فریہ کی طرف ناراض نظروں سے دیکھا۔ کون نہیں جانتا کہ فراسکبی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے پاس سوری کارپوریشن اور انکل ٹائٹس کی سپورٹ ہے اور تمہارے پاس ایگزیکٹو کونسل کی حمایت۔ باہر بہت سے لوگ ہمارے ادارے میں آنے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی میں نے ہانس کو لانے کے لیے خاص محنت کی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی گرل فرینڈز کو نئی شادی شدہ جوڑے کے لیے اپارٹمنٹ دیا۔ فریہ حیران رہ گئی۔ کینبرا میں تو گھر بہت مہنگے ہوتے ہیں لیکن ایسے ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے، گھر تو میرے لیے مسئلہ ہی نہیں۔ صبرین ہنسی۔ سالوں تک ہانس نے عشر میں تقریباً سب کچھ سنبھالا۔ وہ بعض اوقات اکیلے ہی معاملات نمٹا دیتا تھا۔ اس کے وسائل اور خیالات ایک اپارٹمنٹ سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ جب زارون میرا سے شادی کا سوچ رہا تھا تو وہ شاید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس کا سب سے قابل آدمی چھین لوں گی۔ ہاں ہاں۔ فریہ خاموش رہی۔ وہ صبرین کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی زبردست سپر ہیرو ہو۔ صبری، مجھے لگتا ہے تم اب بہت زبردست بن گئی ہو کہ تم نے یہ ساری چالاکیاں شان سے سیکھی ہیں۔ آخرکار کچھ تو اثر ہوا ہے۔ ویسے بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں زارون کو رون ڈالوں گی۔ صبرین نے ناک سے ہوا نکالی۔ بس انتظار کرو، جو وہ یہاں آئے گا تمہارے سامنے جھکے گا اور تمہیں پریزیڈنٹ شیخ کہے گا۔ فریہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے صبرین کو گلے لگا لیا اور پھر اپنے دفتر واپس چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ صبرین اس کے لیے پوری کوشش کر رہی تھی لیکن وہ خود کو ابھی تک سنبھال نہیں پائی تھی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور ریان کو اداسی کا سٹیکر بھیج دیا۔ ریان۔ فریہ، میرا موڈ خراب ہے۔ ریان، کس نے تمہیں تنگ کیا؟ بتاؤ، میں اس کو مار دوں گا۔ فریہ، زارون نے۔ کہ تم اس کو مارو گے؟ ریان، ٹھیک ہے، میں ماروں گا۔ فریہ کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے، پھر بھی اس نے سر جھکا کر لکھا، بس مذاق کر رہی ہوں۔ مجھے بھی پتہ چلا کہ وہ اور میرا شادی کرنے والے ہیں۔ سچ بتاؤ کہ تمہیں پہلے سے معلوم تھا؟ اصل میں مجھے اس سے نفرت نہیں ہے، بس مجھے خود پر افسوس ہوتا ہے۔ باہر سب لوگ شاید میرا مذاق اڑاتے ہوں گے کہ میں بچہ پیدا کر چکی ہوں لیکن شادی تک نہیں ہوئی۔ میں سب کی ہنسی کا نشانہ بنی ہوں۔ ریان، مجھے کل ہی پتہ چلا، جیسمین نے سب سنوز کو اس کی شادی میں شرکت کرنے سے روک دیا ہے، اس لیے اب سب کی نظر میں میرا ہی مذاق بنے گی۔ فریہ، کہ تم نے جیسمین کو ایسا کرنے کا کہا تھا؟ ریان، یہ جیسمین کا فیصلہ تھا۔ فریہ، میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں، فکر مت کرو، میں یقین سے کہتا ہوں ایک دن کوئی تم سے سچی محبت کرے گا اور تمہارے لیے شہزام دار شادی کرے گا، تب تم وہ عورت بنو گی جسے سب رشک سے دیکھیں گے۔ فریہ، تم مذاق کر رہے ہو، یہ میری دوسری شادی ہوگی اور میں پہلے ہی ایک بچے کی ماں ہوں۔ اگر مجھے کوئی مل بھی گیا ہمارا رشتہ آسان نہیں ہوگا۔ ریان، تمہاری خوبصورتی اور معصومیت سے کئی مرد تم پر فدا ہو سکتے ہیں، تم بس مردوں کے دل کو نہیں سمجھتی۔ ایک مرد کا ذہن آخر ہوتا کیسا ہے؟ فریہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کے باوجود وہ اب بھی یہ سن کر خوش ہوئی کہ لوگ اسے خوبصورت اور پیاری کہتے ہیں، اگرچہ وہ جانتی تھی کہ ریان نے یہ سب باتیں صرف اسے تسلی دینے کے لیے کہی ہیں۔ پھر بھی اس کا دل بہت ہلکا ہو گیا۔ ظاہر ہے واٹس ایپ پر اس نے بالکل مختلف جواب دیا۔ چھوڑو بھی، تمہیں مردوں میں دلچسپی ہے، تمہیں کیا پتا مرد کیا سوچتے ہیں؟ ریان، کہ میں خود مرد نہیں ہوں؟ فریہ کو اس کی صبح والی شکل یاد آ گئی اور ہنسی آ گئی۔ اسی وقت دفتر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی سیکرٹری اندر آئی اور ہاتھ میں کھانے کا پیکٹ تھا۔ میں شیخ، آپ کی اسپیگیٹی کاربونارا آ گئی ہے۔ میں نے کب اسپیگیٹی کاربونارا منگائی؟ فریہ نے حیرت سے پوچھا اور اسی لمحے ریان کا پیغام آیا، جیسا کہ کل وعدہ کیا تھا، آپ کی اسپیگیٹی کاربونارا پہنچ گئی۔ فریہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اسے لگا تھا کہ وہ کل مذاق کر رہا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی بھیجے گا۔ سیکرٹری نے بھی حیرت سے کہا، کیا آپ نے آرڈر نہیں دیا؟ مگر ڈیلیوری والے نے کہا یہ آپ کے لیے ہے۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد اس نے سیکرٹری نے ہنستے ہوئے کہا، کہیں کسی لمبے امیر اور خوبصورت شخص کی طرف سے تو نہیں جو آپ پر فدا ہو؟ پھول اور زیورات بھیجنے کی تو سنے تھے، اسپیگیٹی کاربونارا پہلی بار سنا، کتنا پیارا ہے۔ فریہ شرمندہ سی ہو گئی۔ زارون نے تھوڑی دیر پہلے اس کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچائی تھی مگر وہ کچھ حد تک فخر محسوس کر رہی تھی۔ چلو طلاق ہوئی ہے تو سب نے اندر ہی اندر تو باتیں کی ہوں گی، چاہے منہ پر کچھ نہ کہیں۔ اتنی خوبصورت اور امیر ہو کر بھی شوہر نے چھوڑ دیا۔ نیٹ پر زیادہ تر لوگ زارون کو برا کہہ رہے تھے مگر کچھ لوگ فریہ پر بھی طنز کر رہے تھے۔ در حقیقت اس نے سب تبصرے دیکھے تھے مگر نظر انداز کر دیا تھا۔ صرف ایک اسپیگیٹی کاربونارا کا پیکٹ مہنگا نہیں تھا مگر اس نے اس کی عزت نفس کو سہارا دے دیا۔ لاؤ میز پہ رکھو، فریہ نے حکم دیا۔ سیکرٹری کے جانے کے بعد اس نے پیک کھولا۔ اوپر پنیر اور بیکن کے ساتھ خوشبو بہت مزیدار تھی۔ اگرچہ صبح ناشتہ کیا تھا
مگر وہ اکثر ڈیلوج میں ہلکی غذا کھاتی تھی، تو اسپیگٹی دیکھ کر دل چاہا فوراً کھا لے۔ اس نے پہلا نوالا لیا اور حیران ہوئی کہ وہ بالکل تازہ لگ رہی تھی۔ فریہ نے فوراً ریان کو میسج کیا، تمہارے دفتر کی کینٹین میرے یہاں سے تو بہت دور ہے، پھر یہ اسپیگٹی اتنی تازہ کیسے لگ رہی ہے؟ ریان، ہاں اتنی نادان عورت، یہ ہماری کینٹین سے نہیں، یہ تمہارے دفتر کے پاس والے ریسٹورنٹ سے منگوائی ہے۔ میں نے پہلے سے آرڈر کیا تھا اور 2 گنا پیسے دیے تاکہ تمہیں سب سے پہلے ملے۔ اب بتاؤ موڈ بہتر ہے؟ فریہ، شکریہ، کسی کا یوں خیال رکھنا واقعی اچھا لگتا تھا۔ شام 5:30 جب ڈیٹا کا نتیجہ نکل آیا، فریہ نے اپنی سفید کوٹ اتاری اور ساتھیوں کے ساتھ لیبارٹری سے باہر نکلی۔ اس نے پاس ورڈ ڈالا، دروازہ کھولا اور اس نے ایک لمبا شاندار شخصیت والا شخص دیکھا۔ ریان ایک گہرے رنگ کے کوٹ میں نرم دھوپ میں کھڑا تھا۔ سردیوں کی دھوپ میں اس کا انداز بہت باوقار لگ رہا تھا۔ فریہ کو کچھ دیر دیکھ کر اس نے ایک روشن مسکراہٹ دی۔ فریہ کی کولیگز جو سب 30 کے پیٹے میں تھیں، سب حیرت سے اسے دیکھنے لگی، یہاں تک کہ ایک انٹرن بھی مذاق سے بولے، مس شیخ، کہ آپ کے بوائے فرینڈ آپ کو لینے آیا ہے؟ فریہ نے ہنستے ہوئے آنکھ مار کر کہا، کاش ایسا بوائے فرینڈ ہوتا، وہ میرا بھائی ہے۔ یہ سن کر ریان نے مسکرا کر فریہ کی طرف دیکھا اور کہا، معذر لیکن شاید تمہاری ماں کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ وہ تمہارے پیدا ہونے کے چند مہینے بعد ایک چھوٹے بھائی کو جنم دے دیتی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ انکار کر رہا تھا۔ ایک 30 سالہ خاتون کولیگ ہنس پڑی، میں نے پہلے ہی کہا تھا، تم دونوں کی عمر تقریباً ایک جیسی لگتی ہے، تو تمہارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی تم دونوں ایک جیسے نہیں لگتے۔ فریہ کو فکر ہوئی کہ لوگ غلط مطلب نہ لے لیں، اس لیے سے فوراً بولی، اصل میں وہ، چلو کھانے چلیں۔ فریہ کچھ بوسلے اس سے پہلے ہی ریان نے اس کے کندھے پر بازو رکھ کے اسے ساتھ لے جانا شروع کر دیا۔ پیچھے سے ایک کولیگ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، یقیناً ایک خوبصورت اور امیر عورت کو طلاق کے بعد بھی کوئی نہ کوئی بہترین مرد مل ہی جاتا ہے۔ یہی تو اچھی بات ہے، کیا وہ اپنے سابق شوہر کے بدلنے کا انتظار کرے؟ چھوڑو، بہتر ہے کہ کسی خوبصورت نوجوان سے تعلق بنا لے اور آزاد زندگی گزارے تاکہ اس کے سابق شوہر کو بھی جلن ہو۔ تمہیں فریہ پر ترس کھانے کا کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ مرد عورت کی قدر نہیں کرتے، لیکن ایسی عورت کو کوئی اور مرد ضرور اہمیت دیتا ہے۔ ادھر فریہ نے پارکنگ میں پہنچ کر ریان کا بازو جھٹک دیا، تم نے ابھی وضاحت کیوں نہیں کی؟ میرے کولیگز تو اب سمجھیں گے کہ تم میرے بوائے فرینڈ ہو۔ میں بھی طلاق یافتہ ہوں اور میں فوراً کوئی بوائے فرینڈ، میں وضاحت کیسے کرتا؟ ریان نے مسکرا کر پوچھا، کہ کہتا ہے کہ تمہارا منہ بولا بھائی ہوں۔ آسٹریلیا میں سب جانتے ہیں کہ تمہارا گاڈ برادر وزیر اعظم کا بیٹا ہے۔ اگر میری شناخت ظاہر ہو جاتی تو وہ لوگ ہمارا سامنا بھی نہ کر پاتے، گھبرا کر شاید ہکلانے لگتے۔ یہ تو سچ ہے۔ فریہ کا احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی جلدی جذباتی ہو گئی تھی۔ زیادہ مت سوچو، میری جیسی شکل و صورت کے ساتھ تمہیں مجھ جیسے انسان کے ساتھ نظر آنا باعث فخر ہے۔ ریان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے مسکرا کر نیچے دیکھتے ہوئے بولا، ایک خوبرو آدمی اچانک تمہیں لینے آتا ہے جب تم نے طلاق لی ہو تو لوگ افسوس نہیں بلکہ حسرت سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہیں گے، دیکھو کیسا اور آزاد اور خوبصورت نیا آغاز کیا ہے۔ فریہ کے گال شرم سے لال ہو گئے۔ حال ہی میں فریہ محسوس کر رہی تھی کہ لیبارٹری میں اس کے کولیگز اس سے محتاط انداز میں بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے شوہروں اور خاندان کے بارے میں بھی بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ کئی بار اسے دل چاہتا کہ انہیں کہے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، اسے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جب وہ یہ سوچتی کہ پہلے زارون اسے روز مہنگے تحفے لا کر دیتا تھا اور سب کو دکھاتا تو وہ سب کچھ ایک تماچا محسوس ہوتا تھا۔ اب سوچ کر شرمندگی ہوتی تھی۔ میرے خیال میں دوسروں کی ہمدردی وہ چیز ہے جس کی تمہیں سب سے کم ضرورت ہے، ریان نے اچانک کہا۔ کبھی کبھار ہمدردی کی بجائے گہل دلچسپی کم تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بالکل، فریہ نے پرجوش انداز میں تاکید کی۔ یہ صرف ایک طلاق ہے۔ ہر کوئی کیوں سمجھتا ہے کہ طلاق لینا کوئی افسوسناک بات ہے؟ طلاق لینا افسوسناک نہیں بلکہ نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے سامنے نئی راہیں کھل گئی ہیں۔ ریان نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ چلو، چونکہ میں آج زاریہ کو ساتھ نہیں لایا، اسے تمہیں کہیں تفریح کے لیے لے چلتا ہوں۔ 7 بجے تک گھر واپس آ جائیں گے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فریہ کو سمجھ نہیں آئی۔ ایسی جگہ جو تمہیں خوشی دے۔ ریان نے شرارتی انداز میں آنکھ ماری۔ فریہ حیران رہ گئی۔ جب گاڑی پارکنگ سے نکلی تب بھی اس کے دل میں گرم جوشی کا احساس باقی تھا۔ کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں زارون کی شادی کی منصوبہ بندی کی وجہ سے اداس ہوں؟ ریان نے کوئی جواب نہ دیا، صرف ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ فریہ سیٹ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ صبح تھوڑی اداسی ہوئی تھی، لیکن تمہارے بھیجے ہوئے اسپیگٹی کاربونارا کھا کر کافی بہتر محسوس ہوا۔ ابھی تو دن کا وقت ہے، لیکن جب رات کو گھر جا کر بچے کے رونے سے نمٹنا پڑے گا تو تنہائی میں انسان اکثر زیادہ سوچنے لگتا ہے۔ ریان نے نرمی سے گاڑی موڑتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، واقعی؟ فریہ نے تجسس سے ریان کی طرف دیکھا اور اپنی ٹھوڑی کو
ہاتھ پر ٹکاتے ہوئے بولی کہ تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم اوپر ہوتے ہو یا نیچے؟ میں نے کبھی یہ تجربہ نہیں کیا۔ کچھ لمحوں بعد ریان نے دانت پیستے ہوئے جملہ ادا کیا۔ اس نے چپکے سے فریہ کی طرف گھور کر دیکھا۔ جلد یا بد دیر وہ اسے خود ہی یہ تجربہ کروا کر دکھائے گا کہ وہ اوپر ہوتا ہے یا نیچے۔ اوہ، سمجھ گئی۔ فریہ نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے۔ ریان خاموش ہو گیا۔ جب فریہ نے اس کے چہرے پر بیزاری دیکھی تو وہ بولی، سچ کہہ رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں ایک عورت ہوں۔ اور اس معاملے میں ریان نے گہرا سانس لیا اور خود کو بہت بڑا محسوس کیا۔ وہ شاید شدید بیزاری محسوس کر رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، ریان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا منہ ڈھانپ دیا۔ اس کا ہاتھ بڑا اور گرم تھا، جس سے آلوچی جیسی ہلکی خوشبو آ رہی تھی جو کافی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ریان کے ہاتھ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے کہ اس نے اچانک اس کے گالوں پہ دباؤ ڈال دیا۔ جب ریان نے آگے ٹریفک جام دیکھا تو اس نے ایک نظر فریہ پر ڈالی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کے دباؤ سے فریہ کے گلابی ہونٹ دب کر کچھ عجیب سے لگنے لگے تھے۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے علاوہ فریہ کے گال نہایت نرم اور لچکدار تھے، چھونے میں مزہ آ رہا تھا۔ بے اختیار اس نے اس کے گالوں کو دوبارہ تھوڑا سا دبایا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فریہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اتنی بڑی بڑی کالی آنکھوں سے اس کی طرف گھورتے ہوئے بولی کہ تم میرے ساتھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تمہارا چہرہ نرم ہے، اسے چھونا مزیدار لگتا ہے، ریان نے بھیجے جھک مسکرا کر کہا۔ فریہ نے فوراً موقع غنیمت جانا اور پھر سے سمجھانا شروع کیا، ہے نا، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے چہرے ہمیشہ نرم ہوتے ہیں۔ تم چاہو تو کسی موٹے مرد کو بھی لے سکتے ہو، لیکن موٹے مرد اچھے نہیں لگتے۔ لیکن عورت ہو تو فرق پڑتا ہے، اس کی جلد ہمیشہ نرم ہوتی ہے، چاہے تم اوپر ہو، بیچ میں ہو یا نیچے۔ ریان نے خاموشی سے پیشانی مسلتے ہوئے کہا، کیا تم بغیر فحش بات کیے سیدھی بات نہیں کر سکتی؟ میں تو صرف سچ بول رہی ہوں، فریہ نے بس شرمی سے ناک چڑھا کر کہا۔ ریان خاموش ہو گیا اور اسے گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی اس نرمی کو خود محسوس کرنا چاہتا تھا جس کا وہ ذکر کر رہی تھی۔ افسوس اسے موقع نہیں دے رہی تھی۔ شام کے 6 بجے تھے اور روشنیوں کی چمک ہر طرف پھیل چکی تھی۔ گاڑی جو ونڈرلینڈ کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی ہوئی تب فریہ کے خیالات سے باہر نکلی۔ کیا یہ وہی جگہ ہے جو مجھے خوشی دے سکتی ہے کہ تم پہلے یہاں آئی ہو؟ ریان نے گاڑی سے نکل کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ فریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ابھی بھی سیٹ میں سمٹی ہوئی تھی، یہ جگہ بہت مشہور ہے، یہاں سوشل میڈیا پر مشہور بہت سی جگہیں ہیں، لیکن میں بہت ڈرپوک ہوں، ان تھرلنگ رائڈز پر نہیں بیٹھ سکتی۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ ایسے جھولے آزمائیں گے جو زیادہ ڈراونے نہ ہوں۔ ریان نے اپنے لمبے اور خوبصورت ہاتھ سے اشارہ کیا۔ روشنیوں میں اس کا خوبرو چہرہ نہایت نرم اور دلکش لگ رہا تھا۔ فریہ نے لاشعوری طور پر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ریان نے اسے گاڑی سے باہر نکالا اور اس کے ساتھ جووی ونڈرلینڈ کے داخلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اگرچہ رات کا وقت تھا لیکن وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ کچھ دوستوں کے گروپ میں آئے تھے تو کچھ نوجوان جوڑوں کی صورت میں۔ چونکہ موسم کچھ سرد تھا اس لیے سب نے موٹے کپڑے پہن رکھے تھے اور ایک دوسرے کو گلے لگا رکھا تھا۔ فریہ ارد گرد کے پر رونق منظر کو دیکھ کر کچھ الجھ گئی۔ اپنی یونیورسٹی کے دنوں میں وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے اور خوشیاں منانے جایا کرتی تھی، لیکن جب سے اس نے کام شروع کیا اس نے ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چھوڑ دیا تھا۔ اصل میں وہ ابھی بھی کافی جوان تھی اور اپنی زندگی کے بہترین دور میں تھی، لیکن پچھلے چند سالوں میں پیش آنے والے حالات نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس لمحے یہاں ہونا اسے اپنے نوجوان دنوں کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ دن بے فکری اور جوش میں گزرے تھے اور اس وقت مستقبل لامتناہی امکانات سے بھرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس خیال میں وہ بھول گئی کہ ریان نے اس کا ہاتھ تھام رکھا ہے۔ میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑو، یہاں بہت رش ہے، کہیں ہو نہ جانا۔ ریان نے پیچھے مڑ کر اسے یاد دلایا۔ ٹھیک ہے، فریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو ریان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ نہ جانے کہ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آخرکار ریان اور فریہ کا کوئی خونی رشتہ تو نہیں تھا، کہیں عمل زیادہ قریبی نہیں ہو رہا تھا، لیکن واقعی ارد گرد بہت رش تھا۔ احتیاط سے اچانک ایک موٹی آدمی نے انہیں دھکا دے دیا۔ ریان نے فریہ کو اپنی طرف کھینچا لیکن وہ اپنا توازن کھو بیٹھی اور اس کی باہوں میں جا گری۔ ریان کی مضبوط چھاتی سے اس کے ناک سے سر ٹکرا گیا جو کچھ تکلیف دہ تھا، لیکن اس لمحے فریہ کو اندازہ ہوا کہ ریان واقعی بہت لمبا تھا۔ اس کے علاوہ جب وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا تو ایک عجیب سا تحفظ کا احساس بھی ہوا۔ تمہاری ناک تو نہیں لگی؟ ریان نے فوراً جھک کر اس کی ناک کو چھوا۔ نہیں، فریہ نے شرمندگی سے اس کی طرف ہو کر اس کے لمس سے بچنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے چپکے سے ریان کی طرف دیکھا جس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ لگتا تھا جیسے جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے بالکل معمولی بات ہو۔ دل ہی دل میں وہ بڑبڑائی کہ شاید ریان صرف اسے ایک بہن کی نظر سے دیکھتا ہے
اور وہ خود ہی زیادہ حساس ہو رہی ہے۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پھر سے تھاما اور آگے بڑھ گیا۔ جب ان کے ٹکٹ چیک کیے گئے تو فریہ نے پہلی بار اس جگہ کی رات کے وقت کی خوبصورتی دیکھی۔ وہ جگہ کسی پریوں کی دنیا کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مجھے زاریہ کو یہاں لانا چاہیے تھا۔ زاریہ بھی بہت چھوٹی ہے، جب وہ خود چلنے کے قابل ہو جائے گی تب اسے لے آئیں گے، ریحان نے کہا۔ فریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس لمحے اس نے سوچا بھی نہیں کہ وہ زاریہ کو دوبارہ ریحان کے ساتھ ہی کیوں لانے کی بات کر رہی ہے۔ وہ کچھ باتوں کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ وہ اسے فطری لگنے لگی تھی۔ وہاں آئس کریم کی دکان ہے، یا تم کھانا چاہو گی؟ میں نے آن لائن ٹریول ٹپس میں دیکھا ہے کہ یہاں کی آئس کریم بہت مزیدار ہے، ریحان نے اچانک ایک قطار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فریہ کے دل تو کیا، لیکن اس نے ماتھے پر بیل ڈال کر کہا، قطار بہت لمبی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں لائن میں لگ جاتا ہوں، تم ادھر دکانوں میں گھومو، وہاں بہت سی خوبصورت چیزیں رکھی ہیں، ریحان نے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ریحان سے الگ ہو کر جب وہ ایک دکان میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اندر کی ہر چیز بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے زاریہ کے لیے 2 کھلونے اور اپنے لیے ایک سکارف خریدا، پھر ریحان پر ایک نظر ڈالی جو باہر لائن میں کھڑا تھا، تو اس نے اس کے لیے بھی ایک مردانہ سکارف خرید لیا۔ جب وہ خریداری مکمل کر چکی تو ریحان اس کے پاس 2 آئس کریم کون لے کر آیا۔ اس نے ایک کون لیا اور تھوڑا سا کھایا۔ آئس کریم تھوڑی سی ٹھنڈی ضرور تھی لیکن مزیدار تھی۔ تم صرف آدھی کھانا، باقی نہ کھانا، موسم سرد ہے، زیادہ کھاؤ گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا، ریحان نے اسے یاد دلایا۔ فریہ نے اس کی بات سنی، لیکن جیسے اس نے کھانا شروع کیا اسے روکنا مشکل ہو گیا۔ ایسا نہیں چلے گا، تم نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک بچی کو جنم دیا ہے، زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ جب فریہ نے ریحان کی بات نہ مانی تو اس نے اس کا بچا ہوا آئس کریم کون چھین کے خود کھا لیا۔ ریحان تم حد سے بڑھ رہی ہو، فریہ غصے سے کھڑی ہو گئی، اسے گھونسے مارنے لگی۔ ریحان نے پلٹ کر آئس کریم فوراً نگل لی بغیر فریہ کی پرواہ کیے۔ آئس کریم ختم کرتے ہی وہ در سے کراہا، مارنا بند کرو، آئس کریم کی ٹھنڈک میرے دانتوں میں چبھ رہی ہے۔ اچھا ہوا کس نے کہا تھا میری آئس کریم چھین لو؟ فریہ اس کی بے بسی کی حالت دیکھ کر ہنسی اور غصے کے ملے جلے انداز میں کہا، مجھے فکر تھی کہ تمہارے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، ریحان نے بے بسی سے کہا۔ لیکن اس بار فریہ پگھل گئی۔ اپنے نازک پتلے ہونٹوں کو دبانے کے بعد اس نے ایک براؤن مفلر کاغذی بیگ سے نکالا اور اسے تھما دیا۔ یہ میں تمہارے لیے بھی خریدا ہے، اسے بدصورت کہہ کر ناپسند کرنا منع ہے ورنہ ہمارا رشتہ ختم۔ ریحان نے فوراً مفلر کھولا، گردن کے گرد لپیٹا اور ایک چمکتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیا میں خوبصورت لگ رہا ہوں؟ فریہ ہنس پڑی، بے سلیقہ لگ رہے ہو۔ بے سلیقہ کیسے؟ ریحان کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ میرا مطلب ہے جس طرح تم نے مفلر پہنا ہے وہ بے سلیقہ ہے۔ فریہ نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر مفلر اتارا، سر جھکا میں خود پہنا دیتی ہوں۔ ریحان نے تعاون سے سر جھکا دیا۔ فریہ آگے بڑھی اور مفلر کو سلیقے سے اس کی گردن پہ باندھ دیا۔ مفلر کے انداز کے بدلنے سے ریحان کا انداز بھی بدل گیا۔ وہ لمبا قد، لمبی ٹانگیں اور اب کوٹ کے ساتھ براؤن مفلر میں ایک مہذب شخصیت کا تاثر دے رہا تھا۔ جتنی دیر فریہ اسے دیکھتی رہی اتنی ہی زیادہ خوش ہوتی گئی۔ اس نے مزاحن کہا، میرا سوک اچھا ہے نا؟ ہاں، پہلے خراب تھا، بہتر ہو گیا ہے، ریحان نے شرارتی انداز میں کہا۔ فریہ اسے گھور کر دیکھا، لیکن پھر سوچا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اچھا، مزید بحث نہیں، چلو کچھ اور سرگرمیاں کرتے ہیں۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم ڈری ہوئی ہو۔ نقشہ دیکھنے کے بعد لگا کہ ٹنل کراسنگ ڈراؤنی نہیں ہے، بچے بھی مزے سے کھیلتے ہیں۔ فریہ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں تم بھی تو بچی ہو، تمہارے لیے موضوع ہے۔ ریحان نے سر ہلایا، میں تو ہمیشہ سے ہی خوبصورت اور پیاری بچی ہوں۔ فریہ نے ناک سے ہنکارا مارا اور آگے چل پڑی۔ تم غلط جا رہی ہو، ادھر آؤ، یہ راستہ ہے۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے اسے کھینچ لیا۔ چونکہ ریحان نے سب سے مہنگے ٹکٹ خریدے تھے اس لیے انہیں لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ جھولا رائڈ پر بیٹھ گئے۔ فریہ نے ریحان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور خوف سے چیخنے لگی۔ جھولا ختم ہونے کے بعد وہ ریحان کی باہوں میں سمٹ گئی۔ ریحان کے پیچھے کھڑا ایک 10 سالہ بچہ نفرت سے بولا، انکل آپ کی گرل فرینڈ بہت ڈرپوک ہے، جھولا تو بالکل بھی ڈراؤنا نہیں تھا، لیکن اس نے اتنی چیخیں ماری کہ میرے کان بہرے ہو گئے۔ فریہ شرمندہ ہو گئی۔ ریحان نے مسکرا کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور بچے سے کہا، کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے، لڑکیوں کو ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ بچہ منہ بنا کر بولا، میں تو ایسی ڈرپوک گرل فرینڈ کبھی نہیں بناؤں گا۔ فریہ نے غصے سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کبھی گرل فرینڈ ملے گی ہی نہیں۔ شدید شرمندگی کے عالم میں اس نے ریحان کو غصے سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ یہ سب تمہاری غلطی ہے، تم نے ہی ضد کی تھی کہ میں یہ ٹرنل رائڈ لوں، پوری رائڈ میں صرف میں ہی چیخ رہی تھی، کتنی شرمندگی ہوئی۔ ہاں میری ہی غلطی ہے، مجھے تمہیں بلانا ہی نہیں چاہیے تھا، ریحان نے معذرت خوار لہجے میں کہا اور ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بچوں سے بھی زیادہ ڈرپوک ہو۔ فریہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ بلا وجہ غصہ کر رہی ہے، لیکن وہ کسی پر بھڑکنا چاہتی تھی۔ چلو اب فیئر ویل پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟
ریان نے بویں چڑھائی۔ تم فیرس ویل سے تو نہیں ڈرتی ہے نا؟ بالکل نہیں، میں پہلے بھی بیٹھ چکی ہوں، فریہ نے پورے اعتماد سے کہا۔ لیکن جب فیرس ویل آہستہ آہستہ اوپر جانے لگی تو فریہ کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ یا اللہ، ہم کتنا اونچا آ گئے ہیں، مجھے بلندی سے ڈر لگتا ہے۔ ریان لاجواب ہو گیا جب فریہ نے بے بسی سے کہا، آؤ جیسے ہی فیرس ویل کا ایک چکر مکمل ہو جائے ہم نیچے اتر جائیں گے۔ ریان نے نرمی سے کہا، ڈرو نہیں، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ وہ جیسے ہی اس کی طرف بڑھا، فیرس ویل ہلنے لگی۔ فریہ چیخ اٹھی اور فوراً اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ اتنی گھبرا گئی کہ باہر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ریان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کے کان میں آہستہ بولا، رات کا منظر دیکھو۔ ریان کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ فریہ نے نیچے دیکھا اور یکدم محل کے قریب سے خوبصورت آتش بازی کا آغاز ہوا۔ فیرس ویل اس وقت اپنے بلند ترین مقام پر پہنچ چکی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے آتش بازی ان کے قریب ہو، جیسے آسمان زمین سے محض ایک پتھر کے فاصلے پہ ہو۔ ہر عورت کو خوبصورت چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ فریہ نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوبصورت آتش بازی اور اتنی اونچائی سے نہیں دیکھی تھی۔ اس ستاروں بھری رات میں یوں لگتا تھا جیسے ان دونوں کے ارد گرد ایک خوبصورت کہکشاں بکھر گئی ہو، سرخ، پیلے، نیلے، سبز رنگ، جیسے اندھیرے آسمان پر گلے داودی اور اڑتے ہوئے ستارے ہوں۔ خوبصورت ہے؟ ریان نے اس کے کان کے قریب پوچھا۔ فریہ نے مدہوشی میں سر ہلایا۔ یہ آج کیوں ہو رہا ہے؟ ریان نے جواب دیا، ہر رات 8 بجے آتش بازی ہوتی ہے۔ فریہ نے نیچے دے کر وقت چیک کیا، ٹھیک 8 بجے تھے۔ اس لمحے اسے کچھ سمجھ آنے لگا۔ اس نے آتش بازی سے نظریں ہٹائیں تو ریان کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ کیا یہ سب پلان کیا گیا تھا؟ ریان نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائی۔ کیا تم خوش ہو؟ فریہ نے سر ہلایا۔ وہ نہ صرف خوش تھی بلکہ وہ خود کو خوش قسمت اور جذباتی محسوس کر رہی تھی۔ ایسی شاندار آتش بازی شاید وہ کبھی نہ بھول پائے گی۔ آخرکار اس کے لیے اسی طرح کی محنت کبھی کسی نے نہیں کی تھی، اور یہ محض محنت ہی نہیں، یہ بہت رومانوی بھی تھا۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار زرون نے 1 مہینے تک روزانہ اسے تحفہ دیا تھا اور وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ لیکن جب اس نے سوچا کہ کیا وہ تحفہ واقعی زرون نے خود خریدے تھے، شاید نہیں، ممکن ہے کسی ملازم نے اس کے کہنے پر وہ قیمتی چیزیں خرید کر اس کے حوالے کی ہوں۔ اسے معلوم نہیں کہ آج رات اس کی کیفیت کو زرون سے کیوں ملا رہی تھی، شاید اس لیے کہ آج کی آتش بازی واقعی دل کو چھو جانے والی تھی۔ وہ اپنی خوف بلندی کو بھی بھول گئی تھی۔ وہ جو صرف ایک چکر کی سواری لینا چاہتی تھی، اس نے 2 چکر لے لیے۔ جب وہ نیچے اتری آتش بازی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو اپنے بوائے فرینڈ سے کہتے سنا، آج کی آتش بازی لاجواب تھی، ویڈیو میں اتنی خوبصورت نہیں لگتی جتنی اصل میں تھی۔ اس لڑکی کے بوائے فرینڈ نے کہا، یہ تو ڈزنی لینڈ کی آتش بازی سے بھی خوبصورت تھی۔ جب فریہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، اسے وہی لڑکی دوبارہ ملی۔ وہ مسکرا کر بولی، آپ لوگوں نے کیبن نمبر 14 کیسے بک کر لیا؟ وہ تو شاندار تھا، ہم نے بھی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ ہاں؟ فریہ حیران ہوئی، کیبن 14 میں کیا خاص بات ہے؟ وہ لڑکی ہنستی ہوئی بولی، کیبن 14 ہر رات 8 بجے فیرس ویل کے سب سے اونچے مقام پر ہوتا ہے۔ وہی وقت ہوتا ہے جب پہلی آتش بازی شروع ہوتی ہے۔ یہ اس تفریحی پارک کی سب سے رومانوی سرگرمی ہے۔ کہتے ہیں جو جوڑے اس کیبن میں سوار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ آن لائن 10,000 سے زائد لوگ اسے بک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فریہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ پیچھے مڑی تاکہ ریان سے پوچھے۔ ریان نے اسے تھام لیا اور کہا، دھیان سے۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ گرنے ہی والی تھی جب ہجوم چھٹ گیا۔ تو فریہ نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی فیرس ویل کا کیبن 14 اتنا مشہور ہے؟ ہاں، میں نے تھوڑی سفارش سے بکنگ کروائی تھی، ریان نے ہنستے ہوئے وضاحت کی۔ جب ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں سب سے خاص کیبن میں سواری ضرور کرنی چاہیے، لیکن وہ تو جوڑے کے لیے ہوتا ہے۔ فریہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن وہ اسے بیان نہیں کر سکی۔ کیا بے منطق بات کی تم نے؟ کیا مطلب کہ میں سنگل ہوں تو مجھے وہ کیبن لینے کا حق نہیں؟ ریان نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ فریہ نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے کبھی پہلے سواری نہیں کی اور میرے ساتھ آنے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آن لائن ویڈیو دیکھنے کے بعد میرا دل چاہا کہ میں خود دیکھوں۔ ریان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آج رات میرے ساتھ چلنے کا شکریہ، آتش بازی واقعی خوبصورت تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگا۔ فریہ نے بال پیچھے کیا اور مسکرا دی۔ اس نے سوچا، میں زیادہ سوچ کیوں رہی ہوں، خوشی ہی اصل چیز ہے۔ چلو میں تمہیں ایک اور سرگرمی کے لیے لے کر چلتا ہوں۔ ریان اسے ایک میدان میں لے گیا جہاں خواہشوں کے درخت تھے۔ وہاں کوئی کارڈ بیچ رہا تھا۔ ریان نے کارڈ اور قلم لیا اور اس پر لکھا، میں چاہتا ہوں کہ فریہ ہمیشہ خوش اور صحت مند رہے۔ فریہ حیران رہ گئی اور اس نے فوراً کہا، میرے بارے میں مت لکھو، تم اپنے بارے میں لکھو۔ ریان ہنس پڑا، مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ اس وقت میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ کیا کوئی خواہش نہیں جسے تم پورا کرنا چاہتے ہو؟ مثلاً تمہارا رشتہ، کیریئر؟ فریہ نے نرمی سے یاد دلایا، مس شیخ، بہت ساری خواہشیں مت مانگو ورنہ اللہ ہمیں لالچی سمجھے گا۔ ایک وقت میں صرف ایک خواہش مانگو۔ ابھی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تم خوش رہو۔
ریان نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس نے وہ کارڈ ایک درخت پر لٹکا دیا۔ فریہ جو درخت کے نیچے کھڑی تھی اوپر دیکھنے لگی۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا، لیکن وہ خود کو روک نہ سکی اور پھر سے پوچھ بیٹھی، ریان تم میرے ساتھ اتنے اچھے کیوں ہو؟ ریان نے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے چاندنی میں اپنے نرم چہرے کے ساتھ کہا، میں اچھا نہیں ہوں۔ تمہیں صرف اس لیے لگتا ہے کہ میں اچھا ہوں کیونکہ تم پہلے کبھی ایسا سلوک نہیں ملا۔ کیا واقعی؟ فریہ کو خود بھی یقین نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہو، پھر بھی وہ یہ کبھی نہیں بھولے گی کہ ایک ایسا خوبصورت اور سادہ دل انسان نے اس کے لیے خلوص بڑے الفاظ لکھے جو وہ زندگی کے سب سے نچلے مقام پر تھی۔ جب وہ لوج میں واپس آئے تو ریان نے اپنی جیب سے ایک کیپسول کھلونا نکالا اور اس کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ میں نے اس وقت لیا جب تم واش روم میں تھی۔ جب میں گھر جاؤں تو اسے کھول کر دیکھنا کہ اندر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ فریہ نے ایک روشن مسکراہٹ دی، پھر گاڑی سے اتر گئی۔ اپنے کمرے میں واپس جا کر فریہ نے وہ کیپسول کھولا جس میں ایک میوزک باکس تھا جو ایک شہزادی کے محل کی شکل میں تھا۔ جیسے اس نے موسیقی چلائی، زاریہ اس کی بیٹی نے اپنا ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کر دیا۔ فریہ نے زاریہ کی شاندار پیشانی پر بوسہ دیا اور دھیرے سے کہا، زاریہ میں بالکل اداس نہیں ہوں، سچ میں ہم ضرور بہتر ہو جائیں گے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی موجودہ حالت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر اسے لگا تھا کہ وہ تھکن کی وجہ سے فوراً سو جائے گی، تاہم فریہ نے توقع نہیں کی تھی کہ اسے سونے میں دشواری ہوگی۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتی، آج رات کا شاندار آتش بازی کا منظر اس کے ذہن میں گھومنے لگتا۔ وہ اتنی پرجوش تھی کہ نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب اگلے دن اٹھی تو وہ اب بھی تر و تازہ لگ رہی تھی۔ جب وہ ناشتہ کر رہی تھی، ریحان آ گیا۔ آج اس نے کالی جیکٹ، اس کے نیچے سفید شرٹ اور گردن کے گرد بھورا مفلر پہنا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں فریہ نے مفلر کو پہچان لیا۔ یہ وہی مفلر تھا جس نے اس کے کل دیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ آج بھی اسے پہن کر آئے گا۔ دل ہی دل میں سے خوشی ہوئی کہ ریان کو اس کا دیا ہوا تحفہ پسند آیا۔ اسی خوشی میں اس نے ناشتے میں 1-2 پین کیکس مزید کھا لیے۔ ہانیہ نے دلیا کھانے کے بعد مسکرا کر پوچھا، تم دونوں کل رات اکٹھے واپس آئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ فریہ جواب دینے ہی والی تھی کہ ریان نے آرام سے کہا، یہ اداس تھی، مجھے فکر تھی کہ کہیں کسی بات پر زیادہ نہ سوچنے لگے، اس لیے میں اسے آئس کریم کھلانے لے گیا تھا۔ ہانیہ فکر مندی سے فریہ کی طرف دیکھا۔ فریہ حیرت میں پڑ گئی کہ ریان نے جھوٹ کیوں بولا۔ اسے معلوم ہوا کہ زارون کی شادی ہونے والی ہے۔ ریان نے وضاحت دی۔ ہانیہ نے بویں چڑھائی اور ہمدردی سے فریہ کو دیکھا۔ اس نے کل دعوت نامہ بھیجا تھا لیکن ہم اس کی شادی میں شرکت نہیں کریں گے۔ کوئی بات نہیں موم، میں اب اس سے سب سے آگے نکل چکی ہوں، فریہ نے بڑے پن سے کہا۔ ہانیہ نے سر ہلایا، فریہ کی ذہانت اور پختگی کو سراہا۔ آخرکار وہ خود بھی ایک مضبوط عورت تھی، اس لیے انہوں نے کمزور لوگ پسند نہیں تھے۔ یہی اچھا ہے کہ تم نے اسے بھلا دیا۔ تم ابھی جوان اور خوبصورت ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں اچھا جیون ساتھی نہیں ملے گا۔ میرے پاس کچھ اچھے رشتے ہیں جن کے گھرانے دولت مند اور شخصیات بہترین ہیں۔ تم ان سے واٹس ایپ پر بات چیت کر سکتی ہو، میں تمہیں ان کے نمبرز بھیج دیتی ہوں۔ فریہ حیران و پریشان رہ گئی۔ ریان نے ناراضی سے کہا، موم، میری معلومات کے مطابق وزیر اعظم کی بیوی کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، پھر بھی آپ ہر وقت رشتے کرانے میں لگی رہتی ہیں۔ ہانیہ نے آنکھیں گھما کر کہا، اس لیے کہ میرے سوشل فکشنرز بہت ہوتے ہیں، میں بہت سے مالدار گھرانوں کے لوگوں کو جانتی ہوں۔ فریہ ہمیشہ لیب میں لگی رہتی ہے، اس کا حلقہ محدود ہے، اس لیے جب مجھے کوئی اچھا لگتا ہے میں اس کا خیال رکھتی ہوں۔ کچھ لمحے رکھنے کے بعد وہ فریہ سے بولی، میں تمہارے بھلے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ زارون کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے تمہارے وقار پر بھی اثر پڑے گا۔ اس موقع پر تمہیں کسی اور ایسے شخص سے رشتہ جوڑنا چاہیے جو زارون سے بہتر ہو، تاکہ میرا اور زارون کا احساس ہو کہ تمہیں چاہنے والا بھی کوئی ہے۔ ریان نے آہستہ سے کہا، یہ ہر دن کام کے بعد واپس آ کر زاریہ کا خیال رکھتی ہے، اسے کہاں وقت ملے گا کہ کسی سے ملاقات کرے؟ ہانیہ نے بے فکری سے کہا، کیا وہ پہلے واٹس ایپ پر بات نہیں کر سکتے؟ اگر تمہاری اچھی بنتی ہے تو پھر ملاقات کر لینا، رشتہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتے ہیں، کسی کو 1-2 دن میں نہیں جانا جا سکتا۔ ویسے بھی کس نے کہا کہ رشتے شروع ہوتے ہی شادی کرنی ہے؟ خواتین کو اپنا آج انجوائے کرنا چاہیے۔ دل ہی دل میں ریان کا موڈ خراب ہو گیا، لیکن وہ زیادہ بولنے سے گریز کر رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی ماں جتنی ہوشیار ہے وہ جتنا بولے گا اتنی جلدی وہ سمجھ جائے گی۔ فریہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ ہانیہ کی باتوں میں کوئی غلطی نہیں تھی، وہ کافی جدید سوچ کی مالک تھی اور واقعی فریہ کی بھلائی چاہتی تھی۔ اگر فریہ انکار کرتی تو یہ ہانیہ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی۔ ویسے بھی وہ پہلے ان لڑکوں سے بات تو کر سکتی تھی، مگر بات نہیں بنی تو دوست ہی بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے موم، میں آپ کی بات مانتی ہوں۔ کچھ دیر بعد فریہ نے سر ہلا کر کہا۔ ریان کا خون کھول اٹھا۔ جب وہ دونوں ڈائننگ روم سے باہر نکلے تو ریان نے سیدھا سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کیا تم واقعی اتنی شدت سے کسی تعلق کی خواہش رکھتی ہو؟ نہیں، فریہ نے ریان کے سنجیدہ اور پرکشش چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ موم محبت سے کر رہی ہیں، وہ بس میری فکر کر رہی ہیں اور واقعی میرے دوست بہت کم ہیں، لیکن کیوں
तुम क्यों इतने नाखुश लग रहे हो? एक ख्याल फरिया के जहन में आया, लेकिन रेहान ने फौरन कहा, मुझे फिक्र है कि कहीं तुम रिश्ते में पड़कर जारिया को नज़रअंदाज ना करने लगो। वो बेचारी पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। फिक्र न करो, इस वक्त मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है। फरिया जल्दी से काम पर जा रही थी। वो मुड़ी और जाने ही वाली थी कि कुछ याद आया। वैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले अपनी माँ से झूठ क्यों बोला? कि तुम कल वाले वाक़ये की बात कर रही हो? रेहान ने दोनों हाथों में जेबों में डाले और साफ गोई से कहा, मैं परेशान था कि मेरी माँ मुझे डांटेगी, क्योंकि कल मुझे कुछ बैनुल अक़वामी मेहमानों के साथ मेलजोल रखना था। मुझे कोई अच्छा बहाना बनाना था। ये बहाना अच्छा था कि तुम उदास हो। आखिरकार अगर कोई औरत बाहर नशे में हो जाए तो वो मसला बन जाता है। तो कल वाकई तुम्हारे लिए कुछ अहम काम था। फरिया को थोड़ा सा पछतावा हुआ। आइंदा ऐसा मत करना, आखिरकार सोशलाइजिंग भी ज़रूरी होती है। छोड़ो उसे, तुमसे निमटना बैनुल अक़वामी मेहमानों से बेहतर है। रेहान ने उसके सर पर हाथ फेरा। ज़्यादा न सोचो, वो लड़के जिन्हें मेरी माँ ने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है, उनसे बातचीत शुरू करो। और बता फ़ौरन सबको मैसेज ना करना, पहले मुझे बताना कि किस पर अच्छा तासुर पड़ा है, फिर मैं उसका किरदार जांचने में मदद करूँगा। अमीर लोग बहुत चालाक होते हैं, सिर्फ शक्ल से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो अच्छे हैं या बुरे। फरिया ने इस पर मुकम्मल इत्मीनान के साथ सर हिलाया और हाथ हिलाया। मैं काम पर जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। उसने हाथ हिलाया। रेहान उसकी पुश्त को देखकर मुस्कुराया। उसका मानना था कि वह फरिया के साथ इतना अच्छा सलूक करता है कि वह दूसरे मर्दों के रवैये की आदी नहीं होगी। और वैसे भी चाहे वो मर्द कितने भी अच्छे क्यों ना हों, उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा घटिया होंगे। फरिया जैसे ही दफ्तर पहुंची, उसने व्हाट्सएप पर 3 अनजान नंबर्स देखे। इस वक्त हानिया का एक पैगाम आया, मैंने तुम्हारा नंबर इन लोगों को दे दिया है, तुम पहले खुद उनसे रब्ता करो। अगर एक मुनासिब न लगे तो दूसरे को आजमा लेना, सबको एक साथ मैसेज मत करना, वजह उलझन हो जाएगी। फरिया को उन मर्दों के आगे बढ़कर बात करने पर हंसी आ गई। कुछ देर बातचीत के बाद फरिया को अंदाज़ा हुआ कि वो तीनों काफ़ी बासर शख्सियात हैं। पहला शख्स आरिफ अलवी, जिसका ख़ानदान एक बैंक का मालिक था। वो 32 साल का और गैर शादीशुदा था। दूसरा शख्स वकार अहमद था, जो कैमरा का एक मेयर का भांजा था। वो गैर मुल्की अमूर से मुतल्लिका मुलाजमत कर रहा था। 30 साल का और गैर शादीशुदा था। तीसरा शख्स अनस अफरीदी था, जो एक मशहूर ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी का सबसे कम उम्र फिजिक्स लेक्चरर था। उसने एक आला यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी और कुछ तहकीकी मुकाले भी शाया किए थे। वो 31 साल की उम्र में बैरून मुल्क मुख्तसर शादी कर चुका था, लेकिन अब तलाक याफ्ता था। वाह, तुम्हारी बड़ी माँ ने तुम्हारे लिए जो लड़के चुने हैं वो वाकई बहुत आला मुकाम के हैं। वो तुमसे 5-6 साल बड़े हैं, जो कि अच्छा है। सबरीन पीछे से फरिया के पास आई, तजस्सुस और जोश से भरपूर। वाकई फरिया के पास कहने को कुछ नहीं था, सिवाय अंस के, जिसका एक बच्चा था। बाकी दोनों गैर शादीशुदा थे, जो फरिया के लिए हैरान कुन बात थी। आखिरकार अमीर लड़कियां तलाक के बाद मजीद अमीर शोहर तलाश करने में अक्सर नाकाम रहती हैं। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि वज़ीर आज़म की गोद ली हुई बेटी थी। ताहम ये बात फरिया को थोड़ा उदास कर गई। ये लोग मुझ में सिर्फ इसलिए दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि मैं वज़ीर आज़म की बेटी हूँ, वरना एक तलाक याफ्ता बच्ची वाली औरत से गैर शादीशुदा मर्द क्यों बात करना चाहेंगे? सबरीन ने कहा, खैर तुम खूबसूरत और जवान हो, ये भी तुम्हारे प्लस पॉइंट्स हैं। उनसे बात करो और उनकी शख्सियत का मुशाहिदा करो। अगर वो बहुत मादा परस्त हों तो छोड़ देना। सबरीन ने तजस्सुस से कहा, ज़रा उनकी तस्वीरें तो दिखाओ। चूँकि वह तीनों ख़ास शख्सियात थे, उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर मिल गई थी। पर इन तस्वीरें देखी तो थोड़ी मायूस हुई। उनकी शक्लें कुछ खास नहीं हैं। प्रिय के अल्फाज सुनकर सबरीन के होंठ थोड़े से हल्के तंज़िया अंदाज पर खिंच गए। मेरी नज़र में तो उनके चेहरे काबिल कबूल हैं, कम से कम महजब और पुरकशिश नज़र आते हैं। हाँ, उनका मवाजना परवाज़ ज़ारून और रयान से तो नहीं किया जा सकता। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि एक ऐसा मर्द जो खूबसूरत भी हो, काबिल भी और एक मेहरबान घरेलू इंसान भी हो, वो बहुत नायाब होता है। फरिया खामोश हो गई। वो कैमरा में काफ़ी दौलतमंद लोगों से मिल चुकी थी। अगरचे शहजाम और तनवीर बहुत पुरकशिश थे, लेकिन ज़्यादातर अमीर और बाइज़्ज़त मर्द या तो गंजे हो चुके थे या मोटे। उनका हाल ये था कि वो किसी तरह उन ज़ाहरी मसाइल को संवारने की कोशिश करते। शायद यही वजह थी कि लैला बार बार परवाज़ का पीछा छोड़ने को तैयार न थी और ज़ारून के हसीन चेहरे पर ने मीरा को भी उसके साथ रहने पर आमादा किया। खैर, फरिया ने खुद से फैसला किया कि बेहतर यही है कि वो किसी के हुस्न से मुतासिर ना हो। शायद कोई कम पुरकशिश मर्द ज़्यादा महफूज इंतखाब होता। इसी दौरान फरिया इन तीनों मर्दों में से यूं ही बातें करती रही, मगर दफ्तर में काम करते हुए बैक वक्तन से बात करना खासा थका देने वाला साबित हो रहा था। वह सब अक्सर अपनी मसरूफियात, पसंदीदा खाने और मशागल के बारे में बात करते रहे थे। अक्सर फरिया को एक ही सवाल का जवाब 2 अलग अलग लोगों को देना पड़ता, जिसकी वजह से उसे चिड़चिड़ाहट होने लगी थी। उसके मुशाहिदे के मुताबिक आरिफ हमेशा अपनी दौलत और काबिलियत की शेखी बिगाड़ता रहता था, जबकि वकार बहुत मादा परस्त था और बार बार ये जानने की कोशिश करता कि आया फरिया वज़रा की कौंसिल के करीब है या नहीं। अंस का रवैया निस्बतन बेहतर था।
چونکہ وہ بھی تحقیق و ترقی سے منسلک تھا، اس لیے ان دونوں کے درمیان کچھ مشترکہ موضوعات تھے، مگر انس میں ریان جیسی بزلہ سنجی نہیں تھے۔ شاید وہ لاشعوری طور پر انس کا موازنہ ریان سے کر رہی تھی، کیونکہ وہ ہر روز ریان سے بات کیا کرتی تھی، اور جب وہ بات نہیں کرتے تب بھی ریان کوئی نہ کوئی لطیفہ یا مزاحیہ بات نکال لیتا تھا، جس سے وہ بے اختیار ہنس پڑتی۔ اکثر وہ سوچتی کہ ریان کو آخر اتنے مزاحیہ لطیفے کہاں سے آتے ہیں۔ انس نے فریا کو باہر کھانے کی دعوت دی اور تھوڑی جھجک کے بعد اس نے مان لیا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ تہوار کے موقع پر خوشی کا ماحول محسوس کرنا چاہتی تھی، اور دوسری یہ کہ وہ نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے پہلا قدم یہی تھا کہ وہ انس سے ملے۔ کرسمس کے دن اس نے خاص طور پر ایک گہرا سرخ اون کا کوٹ پہنا۔ زیادہ تر لوگوں پر یہ رنگ سنجیدہ لگتا، مگر فریا کی خوبصورتی اور بڑی بڑی آنکھوں کی وجہ سے وہ خاصی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ جب صبح ریان نے گھر سے نکلتے وقت اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک نمودار ہوئی۔ بے وقت ایک عجیب سی اداسی بھی اس کے دل میں اتری۔ تم نے آج اتنی خوبصورتی سے تیاری کی ہے، کہیں کسی ڈیٹ پر تو نہیں جا رہی؟ میں انس کے ساتھ کھانے پر جا رہی ہوں، فریا نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ ریان کا خوبصورت چہرہ ایک لمحے کے لیے ساخت ہو گیا۔ تم تو کہتی تھی وہ بور ہے۔ ہاں بور ہے، لیکن ایماندار ہے۔ میں اسے صرف جاننے جا رہی ہوں، ابھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، فریا نے مسکرا کر کہا۔ آخر کسی کو جاننے کے لیے ملاقات ضروری ہوتی ہے۔ اچھا، ریان نے افسردہ نگاہیں نیچے جھکائیں اور راہ بھری۔ میں تو سوچ رہا تھا تمہیں اور زاریہ کو کرسمس پر باہر لے چلوں، لگتا ہے میں اکیلا ہی رہوں گا۔ خیر میں تو ویسے بھی جلدی گھر آ جاؤں گا اور زاریہ کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ ریان کی افسردہ صورت دیکھ کر فریا کو تھوڑا سا جرم احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے وہ اچانک اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جا رہی ہو۔ تم نے پہلے بتا دیا ہوتا تو میں ان سے وعدہ ہی نہ کرتی۔ اب جب میں نے ہاں کر دی ہے تو انکار کرنا مناسب نہیں لگتا کہ میں واقعی تمہارے لیے اتنا اہم ہوں۔ ریان نے اچانک سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خلوص اور نرمی جھلک رہی تھی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر فریا کو ایک لمحے کو شرمندگی ہوئی اور بے ساختہ اس کے منہ سے دلاسا نکل گیا۔ یقیناً تم من سے بہت زیادہ اہم ہو۔